سورہ اعراف کی آیت نمبر 73 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون صدق اللہ العظیم۔ اور قوم ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے یہ فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، تمہارا اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے دلیل آ چکی ہے۔ یہ اونٹنی ہے اللہ کی جو تمہارے لیے نشانی ہے، اس کو چھوڑ دو تاکہ یہ اللہ کی زمین میں کھائے، اور اس کو بری طرح سے ہاتھ نہ لگاؤ ورنہ تمہیں دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب تمہیں اللہ نے زمین میں عاد کے بعد سردار بنا دیا اور تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا کہ تم نرم زمین میں محل بناتے ہو اور پہاڑوں کے گھر تراشتے ہو۔ اللہ کی احسانات کو یاد کرو اور زمین میں فساد مت مچاتے پھرو۔ صالح علیہ السلام کی قوم میں سے جو لوگ متکبر تھے، انہوں نے ان کمزور لوگوں سے جو صالح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے یہ کہا کہ کیا تمہیں یقین ہے کہ صالح اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم کو تو جو وہ لے کر آئے ہیں اس پر بھی یقین ہے۔ وہ آگے سے کہنے لگے جنہوں نے تکبر کیا کہ ہم تو اس چیز کو نہیں مانتے جس پر تم ایمان لائے ہو۔
قوم عاد اور قوم ثمود، یہ دو قومیں قریب قریب کے زمانے میں آئی تھی. یہ ایک ہی دادا کی آگے نسل میں ہیں. قوم عاد پہلے ہوئی تھی اور قوم ثمود اس کے بعد، لیکن ان میں کوئی فاصلہ بہت زیادہ نہیں ہے، تھوڑا ہی فاصلہ ہے. انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ حکومت، طاقت، مال اور خواہشات، یہ کچھ نشے ہیں انسان کے ساتھ. جیسے شراب ایک نشہ ہے، بھنگ ایک نشہ ہے، اور اس طرح کے نشے دنیا میں بہت سارے ہیں کہ جن کو استعمال کرنے کے بعد آدمی کو ہوش نہیں رہتی. وہ سامنے نظر آنے والی چیزوں کا بھی انکار کر دیتا ہے. بہن بیٹی کی تمیز نہیں رہتی اس کو، شراب جو پی لیتا ہے انسان، کیونکہ اس کے دماغ پہ ایک نشہ چڑھ جاتا ہے. تو اسی طریقے سے طاقت کا، دولت کا، اقتدار کا بھی نشہ ہوتا ہے، اور یہ ایسا زبردست نشہ ہے کہ آنکھوں دیکھی چیز بھی انسان کو دکھائی نہیں دیتی. ایک قوم تباہ ہوتی ہے ایک وجہ سے، یعنی ان کے اندر ایک مرض تھا، ایک بیماری تھی، ایک مسئلہ تھا. اس کی ابھی راکھ بھی نہیں اڑتی کہ اسی راکھ پر دوسری قوم آ کے اپنا محل تعمیر کر لیتی ہے. ایک آدمی سب کے سامنے کرسی سے ذلیل ہو کے اتارا جاتا ہے، دوسرا اس اترتا بعد میں ہے، وہ پہلے کرسی پہ چڑھنے کے لیے تیار بیٹھا ہوتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ جو ہونا تو ہو گیا، یعنی دنیا میں یہ آخری آدمی تھا جس نے کرسی سے ذلیل ہو کے اترنا تھا، میں نہیں اتروں گا کبھی بھی، یہ اگر اتروں گا تو دیکھی جائے گی جب ہوگا. ابھی تو دیکھو نا، جو نشہ ہے یہ ہوتا ہے اقتدار کا نشہ، یہ ہوتا ہے دولت کا نشہ، یہ ہوتا ہے قوت کا نشہ، یہ طاقت کا نشہ جو انسان کو اندھا کر دیتا ہے. حبک الشیء یعمی ویصم، عربی کا ایک مقولہ ہے کہ کسی چیز کی محبت تمہیں اندھا بھی کر دیتی ہے، بہرا بھی کر دیتی ہے. تو یہ قوم ثمود اسی قسم کی کیفیت سے دو چار ہو گئے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت فراخی دے دی. قوم عاد گئی تھی، ان کی زمینیں، ان کے مکانات، ان کے باغات اور یہ سب چیزیں ان کے پاس ہی آ گئی. تو ان کو اللہ تعالیٰ نے جو خاص چیز دی تھی وہ یہ تھا کہ ان کو فن تعمیر میں بہت مہارت دی. انجینئرنگ ان کی کمال کی تھی. جو نرم زمین ہوتی تھی وہاں تو مٹی سے، گارے سے، پتھر سے، چونے سے محل بنا لیتے تھے، عام زمین. لیکن پہاڑوں کے اندر بھی محل بناتے تھے. یعنی ایسی آج تک کوئی قوم دنیا کی تاریخ میں نہیں آئی جیسے یہ لوگ تھے. کیا کیا؟ پورا پہاڑ کھڑا ہوا ہے، اس کی کٹائی کی. یعنی پہاڑ ان کے سامنے ایسے تھے جیسے نجار اور بڑھئی کے سامنے لکڑی ہوتی ہے. کیا چیز تھی ان کے پاس، کیا طاقت تھی، کیا ٹیکنالوجی تھی، کیا کچھ تھا. آج تک لوگ سمجھنے سے قاصر ہے اس کو کہ کیا کرتے تھے یہ لوگ. پورا پہاڑ کھڑا ہے، اس کو تراشتے تھے، تراشنے کے بعد اس کے اندر گھر بناتے تھے. یعنی نقش و نگار یہ نہیں کہ پتھر لائے، لا کر اس کو جوڑا، ایسا کچھ نہیں ہے. پورا پہاڑ پتھر کا ہے اور اس کو کھودا، تراشا، اس کے اندر گھر بنا لیا. وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، پہاڑوں کے اندر تم نقاشی کر کے گھر بنا لیتے ہو. ایسی قوم تھی یہ. تو جس کو یہ بلا ہو، جب آدمی کو یہ کچھ کمالات ملتے ہیں، کچھ اوصاف ملتے ہیں، تو پھر وہ اپنا آپ بھول جاتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے. اپنے آپ کو بھولنے کا مطلب ہے اللہ کو بھول جاتا ہے. کیونکہ آدمی اگر اپنی حقیقت پہ غور کر لے کہ میں کیا تھا، ایک نطفہ ہی تو تھا پانی کا، گندا پانی تھا، کپڑے پہ لگتا ہے تو بدبو آتی ہے، کپڑا جب تک دھو نہ لے انسان اس وقت تک چین نہیں آتا. تو اس پانی کو کیا سے کیا بنا دیا بنانے والے نے. اصل تو اس کو پہچاننا تھا. سبحان اللہ، تبارک اللہ احسن الخالقین، کہ اسی کا کمال ہے. اسی نے ہمیں دولت دی، اسی نے ہمیں طاقت دی، اسی نے ہمیں صحت دی، اسی نے ہمیں سمجھ دی، اسی نے ہمیں یہ مہارت عطا فرمائی. آخر پچھلی قومیں بھی تو تھی، وہ تو نہیں یہ کام کرتی تھی. تو یہ تو زیادہ اللہ کے سامنے جھکنے کا مقام تھا. یہی وجہ ہے کہ دیکھیے سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ نے حکومت دی تھی، اور وہ حکومت بڑی نرالی تھی، بڑی انوکھی تھی. انہوں نے خود دعا مانگی تھی، رب ہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی.
انک انت الوہاب، اے اللہ تیری تو بڑی عطائیں ہیں، تیرے تو خزانے لامحدود ہیں، تو مجھے ایسی حکومت دے کہ جو کسی اور کو کبھی نہ ملے۔ اللہ نے دے دی، جنات پر ان کی حکومت، پرندوں پر ان کی حکومت، ہوا پر ان کی حکومت، انسانوں پر ان کی حکومت۔ پرندوں کی بولیاں جانتے ہیں، جنات کو کام میں جو کے رکھتے تھے، تو یہ ان کی حکومت تھی۔ لیکن اس سب کچھ کے باوجود جو سلیمان علیہ السلام کے قرآن پاک میں الفاظ ملتے ہیں وہ کیا ہیں؟ ھذا من فضل ربی، یہ سب میرے اللہ کا فضل ہے، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میں تو کچھ نہیں ہوں، یہ میرے اللہ کا فضل ہے۔ آج ہم بھی یہ جملہ لکھ دیتے ہیں گاڑی پر، مکان پر، تو کاش کہ یہ جملہ ہمارے دل سے نکلے۔ زبان سے تو نکلتا ہے، اللہ اس زبان کے جملے کو دل کا جملہ بنا دے کہ یہ میری کوئی کمال نہیں ہے، اللہ نے طاقت دی، اسی نے عقل دیا، اسی نے علم دیا، اسی نے ڈگری دی، اسی نے محنت کرنے کی کوشش ہمت دی، اسی نے سب کچھ کیا، اسی نے دماغ کے پرزے برقرار رکھے۔ اگر ہزاروں کروڑوں درجے میں جا کر بھی ایک دماغ کا خلیہ یوں دائیں سے بائیں ہو جائے تو انسان کیا سے کیا ہو جاتا، اس کو وہی برقرار رکھتا ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے شکر کیا ہے، اور انسان کو شکر کے اللہ نے حکم بھی دیا ہے۔ لیکن یہ قوم کیا تھی، اس میں یہ گھمنڈ میں آ گئی، انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کیا ہو گیا، مرنے والے مر گئے۔ نوح علیہ السلام کی قوم اس لیے مری کہ ان کے پاس ٹیکنالوجی نہیں تھی، یعنی اگر ان کے پاس ٹیکنالوجی ہوتی، پانی سے بچنے کی کشتیاں بنا لیتے تو وہ نہ مرتے۔ اور قوم عاد اس لیے مر گئی کہ ان کے پاس پہاڑ میں تراشنے کے لیے ہتھیار نہیں تھے، اوزار نہیں تھے۔ ہمیں کوئی نہیں کچھ کر سکتا، پہاڑوں پر ہم نے گھر بنا لیے اور ہواؤں سے ہم نے ویسے اپنی بچت کر لی، کچھ نہیں ہو سکتا، ہمارا کچھ نہیں بگڑ سکتا۔ یہ غرور اور نشہ آیا۔ لیکن صالح علیہ السلام نے ان کو کہا ما لکم من الہ غیرہ، دیکھو خدا ایک ہی ہے، تمہاری طاقت ٹھیک ہے تمہیں 4 دن کے لیے ملی ہے، لیکن خدا ہی نہیں مل گی تمہیں کہ کسی بھول میں آ جاؤ کہ ہم خدا ہو گئے ہیں یا ہمیں کسی خدا کی ضرورت نہیں رہی، اس بات کو نہ بھولنا۔ تو ان لوگوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو نبی تو مان لیں، لیکن ایک کام کریں آپ، کہ کیا کریں، آپ ہمیں ایک فرمائشی معجزہ دکھائیں۔ یہ کفار کا ہمیشہ وتیرہ رہا ہے کہ فرمائشی دلیل مانگتے تھے، نہیں ایسی دلیل تلاش کر کے لاؤ، اس طریقے سے اگلے سے ڈیمانڈ کرو کہ نہیں آپ یوں کریں یوں کریں یوں کریں کہ وہ عاجز آ جائے۔ لیکن انہیں خبر نہیں تھی کہ بات کس کے ساتھ ہو رہی ہے، نبی کے ساتھ ہو رہی ہے، اور نبی اپنی طاقت کے سے تھوڑی بولتا ہے، نبی تو اللہ کا بھیجا ہوا ہوتا ہے، اس کے پیچھے اللہ کے خزانے، اللہ کی قدرت ہوتی ہے اس کے پیچھے۔ تو انہوں نے اپنے خیال سے بڑی تیس مار خانی کی، کہنے لگے کہ ایسا کریں، یہ جو سامنے پہاڑ ہے نا، اس کے اندر سے ایک اونٹنی نکلے اور وہ 10 مہینے کی گابن بھی ہو۔ دیکھیے کیسی فرمائشیں ہو رہی ہیں، معجزہ کیسا مانگا جا رہا ہے، بڑا اس کی جو شرائط و ضوابط ہیں وہ دیکھیں کتنے وہ ہیں۔ پہاڑ سے اونٹنی نکلے، یہ نہیں کہا کہ زمین سے اوپر سے آ جائے یا ادھر سے آ جائے ادھر سے آ جائے، نہیں، ان کو خیال یہ تھا کہ دیکھو جانور سے جانور تو نکلتے ہم نے دیکھا ہے، اور جو درخت ہوتا ہے یہ بھی کسی نہ کسی درجے میں حرکت کرتا ہے، کچھ کرتا ہے، لیکن پتھر سے کیا نکلتا، کچھ بھی نہیں نکلتا، نہ کبھی اس سے ہم نے پودا نکلتے دیکھا، نہ پھول نکلتے دیکھا، کچھ بھی تو نہیں دیکھا کبھی۔ تو اس میں سے جاندار چیز نکل آئے، یہ تو کہنے لگے ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے انہوں نے یہ فرمائش کی، کہنے لگے آسمان سے اگر کریں گے، سوچا تو شاید آسمان سے تو بہت کچھ اترتا ہے، بارش بھی آتی ہے، یہ بھی آتا ہے وہ بھی آتا ہے، شاید آ ہی نہ جائے، تو کہ ایسی فرمائش کرو جو ہو نہ سکے۔ اصل میں کافر بہت ناقص علم والا ہوتا ہے، اس کو اللہ کا تعارف نہیں ہوتا بیچارے کو، اگر پتہ ہو تو یہ کام نہ کرے، اور اپنے خیال میں سمجھتا ہے میں بڑا سمجھدار آدمی ہوں، میں بڑا عقل مند ہوں، میں بڑا دانش مند ہوں۔ اس لیے فرمایا سیقول السفہاء من الناس، جب تحویل قبلہ کا حکم آیا قبلہ کی تبدیلی کا، تو کچھ یہودی لوگ کہنے لگے کہ یہ کیا ہو گیا، انہوں نے کیوں قبلہ بدل دیا، بیت المقدس سب نبیوں کا قبلہ رہا، ان کو چھوڑ کر انہوں نے بیت اللہ کی طرف آ گئے۔ تو اللہ نے اس کو جو الفاظ قرآن پاک میں دیے ہیں وہ بڑے عجیب ہیں۔ فرمایا سیقول السفہاء من الناس، بے وقوف لوگ یہ کہیں گے، حالانکہ انہوں نے اپنے خیال میں بڑا تیر مارا کہ ہم بڑی لاجک کے ساتھ بات کر رہے ہیں، دیکھو سب نبی ادھر ہیں اور یہ نبی ادھر ہیں، یہ کیا بات ہے، یہ کیسے نبی ہیں۔
لیکن اللہ کے حکم کے مقابلے میں کوئی لاجک بھی لاجک نہیں ہوتی، وہ سب بے وقوفی ہوتی ہے، بلنڈر ہوتا ہے۔ تو اس لیے کافر اصل میں کم عقل بھی ہوتا ہے، احمق بھی ہوتا ہے، کم علم بھی ہوتا ہے، جاہل بھی ہوتا ہے، بھلے وہ دنیا زمین و آسمان کی ساری پیمائشیں کر کے آ جائے، لیکن عقل نہیں ہوتی اس کے اندر۔ اس لیے قرآن کہتا ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا۔ دل ہیں سمجھ نہیں ہے، دماغ ہے عقل نہیں ہے، آنکھیں ہیں لیکن بصارت نہیں ہے، کان ہیں مگر سماعت نہیں ہے ان کے اندر۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ چوپائے ہیں، جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ اولئک هم الغافلون، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سے غافل ہو گئے۔ چوپائے سے بدتر اس لیے کہہ دیا کیونکہ کوئی چوپایا بھی کافر نہیں ہوتا، ہر جانور مسلمان ہوتا ہے، ہر چیز مسلمان ہے سوائے انسان کے اور کافر کے۔ تو اس لیے انہوں نے اپنے خیال میں بڑی سمجھداری سے کام لیا۔ یہ فرمائش کی کہ پہاڑ پھٹے، پہاڑ کے اندر سے اونٹنی نکلے، اور اونٹنی بھی جناب بالکل جوان ہو، جوان ہونے کے بعد نہ صرف جوان ہے بلکہ وہ گابن ہو، بچہ جننے والی ہو اور بالکل تیار ہو، اور آتے ہی بچہ جن دے۔ اپنے خیال میں انہوں نے کہا کہ یہ اب دیکھیں، اول تو پہاڑ سے اونٹنی نکلے گی نہیں، پھر نکلے گی تو ہو سکتا ہے چھوٹا سا بچہ نکلے، وہ بڑھتا 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 کوئی بن جائے، پھر 2 سال لگیں، 4 لگیں، 3 لگیں، پھر اس کے بعد وہ کبھی بچہ جننے کے قابل ہو جائے، پھر بچے کی پیدائش شروع ہو جائے، پھر 10-12 مہینے جو جتنا وقت ہوتا ہے وہ گزر جائے گا، تو یہ کہاں ہونا ہے ان سے۔ اپنے خیال میں بہت بڑی فرمائش کر دی انہوں نے۔ صالح علیہ السلام نے کیا کیا؟ 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ تیری قدرت کے سامنے کیا مشکل ہے، تو جو جانور پیدا کرتا بھی ہے تو اسی زمین سے ہی تو کرتا ہے، مٹی سے تو سب کچھ نکلتا ہے، یہیں سے سب کچھ پیدا ہوتا ہے، تو تیری قدرت حرکت میں آتی ہے تو سب ہو جاتا ہے، تیرے امر کے تابع ہے، اللہ یہ کام کر دے۔ جب آپ دعا سے فارغ ہوئے تو پہاڑ میں حرکت ہوئی، جنبش ہوئی، چٹان پھٹی، چٹان کے اندر سے بالکل ان کی فرمائش کے مطابق فربا اونٹنی نکلی، اور آتے ہی اس نے بچہ جن دیا۔ فرمایا اب بتاؤ۔ تو کچھ لوگ تو مسلمان ہو گئے، کیونکہ عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ سارے لوگ غلط نہیں ہوتے، غلط جماعتوں میں، غلط مذاہب میں، غلط اقوام میں سارے لوگ خراب نہیں ہوتے۔ عموماً جو بڑے بڑے ہوتے ہیں، جیسے قرآن یہاں کہتا ہے قال الملا قال الملا قال الملا، سردار قسم کے، لیڈر قسم کے، جن کو اپنی لیڈری کے خطرے ہوتے ہیں، ابو جہل جیسے، عتبہ شیبہ ابو لہب جیسے، جن کو لیڈری ان کی خطرے میں جاری ہوتی ہے، عبداللہ بن ابی جیسے، یہود کے علماء جیسے، یہ لوگ خراب ہوتے ہیں۔ پھر وہ عوام کو بھی ساتھ اپنے جاہل بنائے رکھتے ہیں، کوئی نہ کوئی عذر بہانہ یہ کرا کے وہ لوگوں کو بھی ہٹائے رکھتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام جب یہ معجزہ دیکھا تو فوراً مان دی کچھ لوگ، جیسے فرعون کے جادوگر فوراً مان گئے، فرعون نہیں مانا، لیکن یہ جو سردار تھے یہ نہیں مانے، انہوں نے کہا نہیں، بس یہ عذر بہانہ یہ وہ کرنا شروع ہو گئے۔ تو پھر صالح علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو تمہاری حجت تو پوری ہو گئی ہے، لیکن تمہیں ایک اور چانس دیا جاتا ہے۔ چانس یہ ہے کہ اس اونٹنی کو کچھ نہ کرنا، اس کو پھرنے دو، یہ کھاتی ہے پیتی ہے جو مرضی کرتی ہے کرنے دو، تم اپنا کام کرو، یہ اپنا کام کرے گی۔ اب وہ اونٹنی ان کا کنواں ہوتا تھا، وہاں جب ان کے جانور پانی پینے جاتے تو یہ بھی جاتی تھی، تو جب یہ پانی کے اوپر منہ رکھتی تھی تو سارا کنواں خالی۔ اللہ کی اونٹنی تھی، ناقۃ اللہ کی براہ راست امر سے پیدا ہونے والی اونٹنی تھی یہ۔ اب وہ بڑے پریشان، تو پھر صالح علیہ السلام نے ان سے یہ کیا کہ دیکھو ایک دن تم پلا لیا کرو پانی، اور ایک دن میں اپنی اونٹنی کو پلا لیا کروں گا، یعنی پورے جانور ان کے قوم کے ایک طرف، اونٹنی ایک طرف۔ تو بہرحال یہ سلسلہ ان کا چلتا رہا۔ پھر یہ ہوتا تھا کہ اس کا دودھ بھی بہت زیادہ ہوتا تھا، اتنا دودھ ہوتا تھا کہ وہ پوری قوم کو یوں سمجھے پورا آ جایا کرتا تھا۔ لیکن پھر ان لوگوں نے جو ہے وہ آگے آیات میں آئے گا کہ اونٹنی کو پھر قتل کر دیا، اس کو مار ڈالا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ تم لوگ ایمان لاؤ، تکبر نہ کرو۔ آگے ایک آیت میں بڑی عجیب بات ہے کہ انہوں نے فرمایا قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، ان کے قوم کے جو متکبر قسم کے سردار تھے، لیڈر لوگ تھے، انہوں نے کیا کہا؟ وہ جو کمزور لوگ ایمان لائے تھے صالح علیہ السلام پر،
ان سے انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو تم ایک بات سوال کا جواب تو دو. انہوں نے کہا جی بتائیے. اتعلمون ان صالحا مرسل من ربی، کیا تمہیں یقین ہے کہ صالح اللہ کے پیغمبر ہیں؟ یہ شیطانی ہتھ کنڈا ہوتا ہے، شیطانی ہتھ کنڈا ہوتا ہے، یہ وسوسہ ڈالنا ہوتا ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، کہ لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالنے والا شیطان بھی ہوتا ہے اور انسان بھی ہوتا ہے. انسان نما شیطان ہوتا ہے، دکھتا انسان ہے، اندر سے اس کے شیطان گھسا ہوتا ہے. وہ ایسے ایسے کھسپھسی کرتا ہے کان میں کہ جس سے انسان کے ایمان کو ہلانے کی کوشش کرتا ہے. تو انہوں نے اس قسم کی ایک کارروائی کی. ان سے کہنے لگے کیا تمہیں یقین ہے؟ تم کس یقین سے کہہ سکتے ہو؟ کیا دلیل ہے تمہارے پاس کہ صالح اللہ کے پیغمبر ہیں؟ تو آگے جو قوم کا جواب، ان کا مومنین کا جواب ہے وہ بڑا شاندار ہے. انہوں نے کہا انا بما ارسل به مومنون، تم تو صالح کی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی بات کرتے ہو، ہم تو ان کی بات، یعنی تم تو ان کی ذات کی بات کرتے ہو، ہم تو ان کی بات بات پہ ایمان لائے ہیں، ان کے لفظ لفظ پہ ایمان لائے ہیں. تم کس بھول بھلیاں میں پڑے ہو اور ہمیں تم چاہتے ہو کہ ہم اپنے ایمان سے متزلزل ہو جائیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا. ہم نے جو حق دیکھ لیا ہے، حقیقت دیکھ لی ہے، اللہ تعالیٰ نے حق کا چراغ ہمارے دل میں جلا ڈالا ہے. اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہدایت جو ہے نا یہ اللہ ہی دیتا ہے بس. یعنی قوم نے مطالبے کر کے سب کچھ کرنے کے باوجود اتنا بڑا معجزہ دیکھا ہے، گویا کہ اگر آپ کہیں کہ تاریخ کا شاید سب سے بڑا معجزہ اس لحاظ سے کہ بڑا عجیب و غریب ناممکنات میں سے، تو شاید یہ معجزہ ہو سکتا ہے. اتنا بڑا معجزہ دیکھا ہے، دیکھنے کے باوجود نہ ماننے والے نہیں مانے. تو اس لیے کچھ لوگوں کا آج اس زمانے میں خیال ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی ایسی دلیل دیں کہ کیونکہ ایک بندہ اللہ کو نہیں مانتا، رسول کو نہیں مانتا، وہ اصل میں خواہش پرست ہوتا ہے، شیطان کے ہتھ کنڈے میں آیا ہوا ہوتا ہے. اس کو چاہے آپ دلیل ایک چھوڑ آسمان سے ساری دلیلیں لا دیں، فرشتے اس کے سامنے کھڑے کر دیں، پھر بھی نہیں مانے گا. کیونکہ نہ ماننے والے ایسے بھی ہوئے ہیں کہ نبی موجود ہے اور نبی نے اتنا بڑا معجزہ دکھایا ہے، سب کچھ کر دیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے کیا کہا؟ قال الذین استکبروا انا بالذی آمنتم به کافرون، ہم نے کوئی نہیں ماننا. جس چیز پر تم ایمان لائے ہو، صالح علیہ السلام پر، ان کی نبوت پر، ان کی ذات پر، ان کی بات پر، ہم اس کے کھلے منکر ہیں. تو نہ ماننے والے اس زمانے میں بھی رہے ہیں، آج بھی ہیں، قیامت تک رہیں گے. انہی کے لیے اللہ نے جہنم بنائی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.